رشال کی گہرائیاں اب نواب بالیان علی خان کے لیے عیاں تھیں، جہاں کہ ان کی حد سے زیادہ طلب تھی۔ آخر وہ جھنجھلا کر رہ گئے تھے، پھر بھی اپنے جوان جذبات کو لگام لگاتے بنا اب رشال کی نرمی پر نظر ڈالے بولے، لگتا ہے آپ نے بات نہیں کرنی، چلے چھوڑیں، بس یہ بتا دیں کہ میری بیٹیاں کیسی ہیں۔ رشال کے ایسے تاثرات جو نواب بالیان کو اندر ہی اندر گھائل کر رہے تھے۔ رشال نواب بالیان کی بات پر تپی تھی اور سلگ کر انگارہ ہو گئی تھی، اب خود ہی ان سے بات کر لیں۔ رشال نے بھی غصے میں فون اپنی آرا اور نور کی طرف کیا تھا، جو کہ اب اپنی ماں کے سینے سے منہ نکالے اپنے ابا کو دیکھ رہی تھی۔ آرا نور دیوانی تھی اپنے ابا اور دادی کی۔ سچ میں بیٹیوں کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے۔ اب تینوں باپ اور بیٹیاں آپس میں لگے تھے اور رشال جو جل جل کر پاگل ہو رہی تھی، اس کو نواب بالیان کا ٹھنڈا لہجہ اور اگنورنس اب کھائی جا رہی تھی۔ آخر 10-15 منٹ اپنی بیٹیوں سے بات کر کے بنا رشال کی طرف دیکھے وہ بولے، جو پہلے ہی ان کو بھیگی سرخ آنکھوں سے گھور رہی تھی، میں رکھتا ہوں فون، اپنا اور بچیوں کا خیال رکھیے گا۔ سنجیدگی سے بولتے بنا رشال کی طرف متوجہ ہوئے وہ فون بند کر گئے تھے۔ رشال جو ان کی اس بے رخی پر دیوانی ہوئی تھی، نہیں کرنی نا آپ نے مجھ سے بات تو نہ کریں، میں بھی کوئی مری نہیں جا رہی، لیکن اس دفعہ آپ نے پھر سے کسی عورت کی مار مجھ پر ماری نا تو وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ یہ بولتی وہ بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑ گئی تھی۔ ڈیرہ غازی خان کی ایک بہت ہی عالی شان حویلی کے بڑے سے ہال میں صبح کا ناشتہ چل رہا تھا۔ ایک لڑکی اپنے جسم کے سائز سے زیادہ کھلی ریڈ شلوار قمیض میں بڑی سی چادر سر پر ڈالے، اس طرح کہ اس کا آدھا چہرہ گھونگھٹ کی طرح کور تھا۔ اس لڑکی کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی حویلی میں کام کرنے والی ملازمہ ہو، بکھرا حلیہ، کپڑے بھی شاید 2 دن سے بدلے نہیں تھے یا اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں آٹا لگا ہوا تھا، چہرے پر ہلکا ہلکا پکانے والا آئل لگا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جس نے 28 سال کوئی کام نہیں کیا تھا، جس کے ہاتھ اتنے نرم ملائم ہوا کرتے تھے کہ جو ہر وقت سجی سنوری کتنے ہی آدمیوں کا ایمان ڈگمگا کر کتنے ہی لڑکوں کو اپنی خوبصورتی سب سے زیادہ اپنے اسٹائل کے آگے مات دے دیا کرتی تھی، وہ کوئی اور نہیں رباب زیدی تھی، جو جب سے رباب فیصل گیلانی بنی تھی، اب اس کو صحیح سے پتہ لگ رہا تھا کہ عورتوں کی زندگی کوئی آسان نہیں ہوتی۔ وہ تو کچھ خاص مرد ہوتے ہیں جو ان کو اپنے محل کی ملکہ بنا کر رکھتے ہیں، اور وہ آدمی رباب کی زندگی میں ایک ہی آیا تھا، نواب بالیان علی خان بن کر، جو اس کے لیے خدا کی طرف سے جزا سے کم نہیں تھا، لیکن اس سے بے وفائی کر کے رباب نے اپنی آگے آنے والی زندگی سزا سے کم نہیں بنا دی تھی۔ رباب مرجھائی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں اس کی ساس روبینہ بیگم، جو صحیح روایتی ساس کی طرح کب سے رباب کو گالیوں سے مخاطب کر کے ناشتہ لانے کا بول رہی تھیں۔ رباب نے صحیح طرح کا کھانا بنانا یہیں آ کر سیکھا تھا،
یا یہ کہا جائے کہ اس کی ساس نے صحیح اس کے لگام کس کر اس کو بہو کی طرح رہنا سکھا دیا تھا۔ وہ رباب جو اپنے چہرے اور ہاتھوں پاؤں پر ایک داغ بھی برداشت نہیں کرتی تھی، کبھی ایسا ہوتا تھا تو آلیان کی حویلی میں بچھال کھڑا کر دیتی تھی، کیونکہ وہاں رہنے والے لوگ دل والے تھے۔ ہر سسرال، ہر گھر، ہر شوہر ایک جیسا نہیں ہوتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو نصیب کی دعا مانگو، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو سب کچھ ملتا ہے لیکن وہ اپنی انا اور اپنی دوسری خواہشات کے چکر میں ہیرا کھو کر پتھر چن لیتی ہیں۔ اب کچھ ایسا ہی حال رباب کا ہوا تھا۔ جو وہ روشال کے ساتھ کر کے آئی تھی، اب اس کا انجام بھی تو بھگتنا ہی تھا نا، پر اس رب ذات کے ارادوں سے۔ اب اسی لیے بولتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ کسی معصوم یا اللہ کے بندے کے ساتھ کر بیٹھے ہو، اس کا انجام، اس کی پکڑ آپ نے اسی دنیا میں سہن کر کے جانی ہے۔ رباب کا وہی حال تھا۔ رباب جو دل ہی دل میں گلستی ٹیبل کی طرف بڑھی، اس کا دل کرتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جائے۔ ایسے لوگوں کی فطرت اتنا سب کچھ ان کے ساتھ ہونے کے بعد بھی نہیں بدلتی۔ ایسی ہی تھی رباب، ازل کی ڈھیٹ، بدتمیز اور سرپھیری عورت، لیکن اس کے پیچ کسنے کے لیے اس کا دوسرا شوہر فیصل گیلانی ہی کافی تھا، جس کے ساتھ اس نے آلیان کے نکاح میں ہوتے ہوئے راتیں گزاری تھی۔ کیا ہوا؟ چلا نہیں جا رہا ہے کیا تجھ سے؟ جلدی آ نا، ناشتہ لگا۔ روبینہ بیگم چیخ اٹھی تھی رباب کی ایسی حرکتوں پر، وہ اس کو بخشتی نہیں تھیں۔ لائی۔ رباب ان کو دل میں لاکھ برا بھلا بولتی، روبینہ بیگم کے آگے ناشتہ رکھ گئی تھی اور سامنے بیٹھی دو کم عمر لڑکیوں کو دیکھ کر جلی بھنی تھی، جو پھر بھی اس کے مقابلے میں عزت سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھیں۔ رباب بیٹھنے ہی لگی تھی ناشتہ کرنے کے لیے۔ جا کر اپنے کمرے میں ناشتہ کر، تجھ جیسی بانجھ عورتوں کی جگہ یہاں نہیں، اپنی حویلی میں رہنے کی جگہ دے دی ہے نا اپنے بیٹے کی وجہ سے، لیکن زیادہ اپنی حدود سے مت نکل۔ روبینہ بیگم روبینہ بیگم ترک لہجے میں بولی تھیں، یہ بھی تو بیٹھی ہیں اماں جان یہاں پر۔ رباب جلتی ہوئی اپنے لب کاٹتے بولی، ہاں بیٹھی ہیں، کیونکہ یہ فیصل کی پہلی اور دوسری بیویاں ہیں، پر یہ تیری طرح بانجھ نہیں ہیں، اولاد جنی ہے انہوں نے، چلو بیٹیاں ہی سہی۔ یہ بولتے روبینہ بیگم ان دو کم عمر 20 اور 22 سال کی لڑکیوں کو بھی تاڑ گئی تھی، جو فیصل گیلانی کی گاؤں کی بیویاں تھیں، جن سے وہ شادی کر کے اپنے گاؤں کی حویلی میں بچے پیدا کر کے چھوڑ جاتا تھا، اور سال میں 2 مہینے ہی ان کے پاس آتا تھا خبر لینے۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی یہ طعنہ سنتے سر جھکائے اپنے آنسو پونچھ گئی تھیں، کیونکہ ان کی ساس روز ان کو برا بھلا بولتی تھی بیٹیاں پیدا کرنے پر، اور رباب کا تو اس سے بھی بدتر حال تھا۔ جہاں لوگوں کو عزت احترام ملتا ہے، وہ اکثر انہی لوگوں کی عزت نیلام کر کے نکل آتے ہیں۔ رباب غصے سے لال ہوتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رات کے 2 کا وقت تھا۔ فیصل گیلانی جو آج رباب کی باری پر کمرے میں آ کر اس سے اپنا حق بہت ہی بے دردی اور تکلف سے لے رہا تھا، رباب جیسی عورت چیخیں مار رہی تھی۔ اس کا لمس، اس کی شدتیں اتنی تکلیف دیتی تھی رباب کو، کہ رباب جو خود ان سب کی ماری تھی،
جس کی وجہ سے اس نے عالیان جیسے مرد سے بے وفائی کی تھی، جو اس کو بستر پر بڑے ہی پیار اور عزت سے چھوتا تھا۔ وہیں فیصل گیلانی صحیح گھٹیا مردوں کی طرح اس جیسی کی چیخیں نکال کر اس کے آسان خطا کر دیتا تھا۔ اب بھی وہ رباب کی ہر گہرائی کو طرح طرح سے آزماتا اپنا حق لے رہا تھا۔ رباب سے اب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکے فیصل گیلانی کے کندھے پر ہاتھ مار گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، ایسے لے رہے ہو حق جیسے میں کوئی وحشیہ ہوں۔ اگلے ہی لمحے رباب اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اسے اتنی زور کا تھپڑ جو پڑا تھا دونوں طرف۔ تم وحشیہ ہی ہو میری نظر میں رباب زیدی۔ یہ بولتے فیصل گیلانی جیسا ذہن سے سائیکو آدمی پاگلوں کی طرح ہنسا تھا۔ فیصل، تم مجھ سے پیار کرتے تھے نا؟ اسی پیار کو دکھا کر تو تم نے مجھے عالیان سے بے وفائی کرنے پر مجبور کیا۔ اب تم ہی ایسا سلوک کرتے ہو میرے سے۔ نکاح کر کے 5 دن بعد ہی یہاں لے آئے، اور تو اور ہفتے میں مجھے تم یہ کیا ہے؟ اور تو اور ہفتے میں تم نے مجھے دیا کیا ہے؟ میں تمہاری تیسری بیوی ہوں۔ یہ بولتے بھی رباب کو وہ وقت یاد آیا تھا جب وہ معصوم سی رشال کو دوسری بول کر اس کو پاگل بناتی تھی۔ آج وہی تماچے اس کے منہ کو لگ رہے تھے، وہ بھی بنا آواز۔ ہاں کیا؟ کیونکہ تم میری محبت تھی، ہر حال میں تم کو پانا تھا۔ جب پا لیا تو تم میرے لیے بے مول ہو گئیں۔ ویسے بھی تم جیسیوں کو میں زیادہ چڑھا کر نہیں رکھتا سر پر۔ مجھ جیسی کیا طلب تمہارا؟ کیا لکھا ہوا ہے یار اس عورت نے؟ مجھ جیسی سے کیا مطلب تمہارا؟ اب کی بار گال پر ایک اور تماچا لگا تھا رباب کو۔ بکواس نیچے! ایک تو اپنے شوہر کے آگے کسی نام محرم کا نام لیتی ہو بے حیا عورت، اوپر سے زبان درازی کرتی ہو۔ میں عالیان خان نہیں ہوں جو تمہاری جیسی کو سر چڑھائے گا۔ میں فیصل ہوں، فیصل۔ اور خبردار جو میری پہلی دوسری بیوی کو کچھ بولا ہو تو انہوں نے مجھے اولاد تو دی ہے، چاہے بیٹیاں ہی ہوں۔ ویسے بیٹیوں سے میرا کوئی لینا دینا ہے تو نہیں۔ رباب جو اب صحیح سے نکاح کے بعد انسان کے روپ میں چھپے بھیڑیے کو دیکھ رہی تھی۔ اور تم تو بانجھ ہو۔ بانجھ؟ اور کیا بولا؟ ویشیا؟ ہاں تم ویشیا ہی ہو۔ وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے کتنے ہی آدمیوں کے ساتھ سوئی ہو، وہ اسی لقب سے پکاری جاتی ہے۔ اب فیصل گیلانی رباب کو بالوں سے جکڑ گیا تھا۔ رباب جو سسکتے ہوئے آنکھیں بند کر کے عالیان کو سوچ رہی تھی، جس نے 8 سال آنکھیں بند کر کے اس کو مان دیا تھا اور نہ ہی کبھی بانجھ ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ فیصل اس کے بال پہ دردی سے نوچتے بولا، فیصل، درد ہو رہا ہے؟ چپ گھٹیا عورت! سن، اب تو میرے نکاح میں ہے، اگر تو نے کچھ بھی گند مچانے کا سوچا بھی نا کسی کے ساتھ تو تیری قبر میں اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ رباب جو ڈر کر آنکھیں میچ گئی تھی، یہ شیطان نما مرد کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ واقعی اپنی زندگی کو اسی دنیا میں اپنی ہی فطرت، اپنے کیے کی وجہ سے جہنم بنا گئی تھی، جہاں سے رہائی بس موت کی شکل میں تھی۔ اور کل میری چوتھی شادی ہے بیٹے کے لیے۔ تم کچھ بولی تو میں تمہاری زبان کتی سے ہی اڑا دوں گا۔
یہ بولتے ہی فیصل گیلانی رباب کو دوسری طرف کرتا اس پر اپنی شدت ڈھانے لگا تھا۔ یہ بولتے، بہت آگ ہے نا تمہارے جسم میں، اب میں مٹاؤں گا تمہاری آگ۔ فیصل گیلانی ہوں، انسان کے روپ میں چھپا شیطان۔ تو واقعی غلط انسان کو اپنی زندگی میں جگہ دے گئی رباب زیدی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ڈراؤنے انداز میں ہنستا رباب کے چاروں طبق روشن کر گیا تھا۔ رباب دل ہی دل میں علیان کا نام لے رہی تھی۔ معاف کرنا علیان، واقعی میں تم جیسے مرد کے ساتھ غلط کر کے اس دنیا کی ٹھوکروں پر آ گئی ہوں میں، اور تم جیسے مرد کے ساتھ اتنے سال رہ کر پتہ ہی نہیں لگا کہ ہر مرد تمہارے جیسا نہیں ہوتا۔ یہ بولتی، آنسو اس کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ اب تو ساری زندگی اسی آگ میں جلنا تھا، افسوس نہیں، مکافات عمل کی چکی میں پسنا تھا۔ اگلے دن دوپہر کا وقت تھا۔ روشال جو کسی کام میں لگی تھی، نیچے ہال میں اس نے کچھ پلانٹس میں اپنے من پسند پودے لگائے تھے، وہ انہی کو بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ وہیں اس کی دونوں بیٹیاں جو ہال میں ہی صوفے پر لیٹی اپنے سافٹ کھلونے ہاتھ میں لیے منہ میں ڈالے ہوئے تھیں، جانتی تھیں کہ ان کی امی ابھی مصروف ہے تو تنگ نہیں کرنا۔ بہت ہی صابر اور خوش اخلاق بچیاں تھیں۔ روشال جس کو یاد آیا کہ اس نے جیلی بنائی تھی، اس کو نکالنا بھی تھا فریج سے اور میٹھے میں ڈالنا تھا۔ رات کے کھانے میں روشال کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ بنائے۔ روشال جو اس وقت سمپل سی لانگ چونٹوں والی بلیک فراک میں تھی، ہلکا سا سلک کا دوپٹہ اس نے سائڈ پر ڈال رکھا تھا۔ خان حویلی میں اس کو کسی بھی چیز پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ایک رباب ہی تھی جو اس کو بہت تنگ کیا کرتی تھی۔ آرا، نور، آپ یہاں آرام سے لیٹو، امی بس ابھی آئیں۔ روشال انہی کے آس پاس کشن لگا کر شمسا کو ان کے پاس بٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اب دونوں بچیاں جو شمسا کو زبان دکھا دکھا کر کھیل رہی تھیں کہ اتنے میں زرتاج بیگم جو ہال میں آ کر اپنے صوفے پر بیٹھی تھیں، سامنے ہی ان کے آرا اور نور تھیں۔ جیسے ہی زرتاج بیگم نے ہال میں قدم رکھا، نور کی آنکھیں تو بس ان پر ہی ٹک گئی تھیں۔ کوئی شک نہیں تھا کہ نور نواب علیان کی چھوٹی بیٹی اپنے بابا اور دادی جان کی دیوانی تھی، جبکہ زرتاج بیگم نے ابھی تک اسے گود میں نہیں لیا تھا۔ لیکن نور کی نظریں وہیں ہوتی تھیں جب اس کی دادی جان ان کے سامنے ہوتی تھی۔ اب بھی زر بیگم کے آتے ہی نور کی خوبصورت بلیک مقناطیسی آنکھیں انہی پر ٹکی تھیں۔ وہ اب ٹھٹھے مارتی اپنی دادی جان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوششیں کر رہی تھی۔ زرتاج بیگم جو ایک بک ریڈ کر رہی تھیں، دیکھنے میں بظاہر وہ کتاب ہی پڑھ رہی تھیں، لیکن اپنی نظر کے چشمے کو لگا کر ان کی نظر اپنی پوتیوں پر ہی ٹکی تھی، خاص کر نور پر جو انہی کی طرف دیکھتی زبان باہر نکال کر اپنی ہی زبان میں اپنی دادی سے جانے کیا کہنے لگی ہوئی تھی، جیسے بتانا چاہ رہی ہو کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتی ہے اور وہ اپنی دادی کی گود میں آنا چاہتی ہے۔ شمسا کسی کام سے کچن کی طرف بڑھی۔ پیچھے نور نے اپنی دادی جان کے پاس جانے کے لیے ہر حال میں رونا شروع کر دیا تھا۔ آرا بھی اپنی بہن کو روتا دیکھ کر رونے ہی لگی تھی کہ زرتاج بیگم سے اب رہا نہیں گیا۔ آخر وہ اپنی کتاب رکھتی فوراً سے صوفے کی جانب بڑھتی دونوں کو گود میں اٹھا گئی تھیں۔ کتنی دیر بعد انہوں نے اپنی پوتیوں کے پیدا ہونے کے بعد آج پہلی دفعہ ان کو اپنی گود میں لیا تھا۔
جیسے ہی زر بیگم نے دونوں کو لیا، ایک الگ سا احساس ان کے دل میں جاگا تھا۔ یہ گود میں کوئی اور نہیں، ان کے اپنے بیٹے کی اولاد تھی، وہی بیٹا جس کو کتنی منتوں سے مانگا تھا۔ زرتاج بیگم جو آرا اور نور کو دیکھ رہی تھیں، جو کہ اب رونا بند کیے اپنی دادی کی گود میں کھلکھلا رہی تھیں، کہ اتنے میں روشال اپنے ہاتھ پوچھتی باہر آئی کچن سے، اور اپنی بیٹیوں کو زرتاج بیگم کی گود میں دیکھتے اس کا دل ڈرا تھا، ڈرنا بنتا بھی تھا۔ سامنے کھڑی اس کی ساس نے کب اسے کبھی پیار سے بھی بلایا تھا، بلکہ وہ ہر وقت بچیاں ہونے کے بعد بھی عالیان خان کی تیسری شادی کی بات کرتی رہتی تھی۔ وہ ایک دم آگے آتی زرتاج بیگم کی گود سے اپنی بیٹیوں کو لینے لگی، جو کہ ان کو ہلکا سا مسکرا کر دیکھ رہی تھیں۔ انہیں مجھے دے دیں پلیز امی جان۔ روشال زر بیگم سے اپنی بیٹیاں چھین گئی تھی۔ نور اور آرا جو پٹ پٹ آنکھوں سے کبھی اپنی امی کو تو کبھی اپنی دادی کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ کیا طریقہ ہے روشال؟ زرتاج بیگم کو پتہ نہیں کیوں اپنی پوتیوں کی اب ذرا سی بھی دوری پر غصہ آیا تھا۔ ان دونوں کو میرے پاس ہی رہنے دیں امی جان۔ میں جانتی ہوں کہ میری بیٹیوں کو پکڑ کر آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میری جو ہے ایک عام اور غریب لڑکی کی، اور سب سے بڑی بات یہ لڑکیاں ہیں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ میری سزا یا میرے حصے کا غصہ میری بیٹیوں پر نہ نکال دیں۔ آخر آپ مجھ سے اتنی نفرت جو کرتی ہیں۔